السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں محوش تبسم. ناظرین، شہباز گل کا معاملہ کافی طول پکڑتا جا رہا ہے. ایک اور درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہوئی ہے تشدد کے خلاف، اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک تماشا لگا. مبشر صاحب، عمران خان صاحب شہباز گل کے معاملے میں اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں، اور یہ جو کل سارا کچھ ہوا اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اب پرابلم یہ ہے کہ کافی لوگوں نے ہم پہ اعتراض کرنا شروع کر دیے، جس میں آپ کی والدہ بھی ہیں، راؤ ویس کے والد بھی ہیں. یہ ہم سے جی دکھی ہاں. ہو گئے ہیں لوگ. لیکن اگر یہ مطلب کی خبریں سننا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن اگر سچ سننا چاہتے ہیں تو پھر ہم وہ بتا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ شہباز گل نے جو بیانات دیے ہیں پہلے پولیس کسٹڈی میں، ان میں سب سے بڑی بات جو ہے نا، اس نے اعتراف جرم بھی کیا، اور وہ ویڈیو ریکارڈنگز ہیں اس کی، اور اس نے بتایا کہ یہ اس نے عمران خان کی ہدایات پہ کیا، اور اس نے پوری ایک لائن بتائی ہے. اچھا، لیگلی اب وہ جو ہے نا، یہ آپ عدالت میں پروف نہیں کر سکتے، کیونکہ عدالت میں جب وہ جائیں گے تو وہ عدالت میں یہ کہہ دیں گے کہ جی یہ میرے سے زبردستی کر کے یہ بیان لیا گیا اور تشدد کر کے یہ بیان لیا گیا. تو اب شہباز گل کو جب دو وزراء ملنے گئے تھے اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے ان کو تسلی دینے کی کوشش کی، تو شہباز گل پھٹ گئے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے اوپر اگر کچھ ہوا تو میں یہ مجسٹریٹ کے سامنے بھی بیان دوں گا، کورٹ میں بھی جا کے بیان دوں گا کہ یہی صحیح ہے، پھر میں اکیلا نہیں، سارے بھگتیں گے. تو اس کے بعد سے تحریک انصاف کی قیادت کو ڈر لگا کہ وہ یہ ہو ہی نہ جائے اور یہ بدک ہی نہ جائے، اور یہ کچھ اس پہ ایسے جا کے بیان دے دیے تو ہم سارے پھنس گئیں گے. تو وہاں سے یہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی. کل بھی آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس گئی جب ان کو لینے اڈیالہ جیل، تو پنجاب پولیس بھی وہاں، تحریک انصاف کے ورکرز کو بھی وہاں پہنچا دیا گیا. ایک کلیش کی صورتحال تھی، رینجرز اور ایف سی بھی آ گئی. لیکن کل وہ دن تھا جس میں شہباز گل کی وجہ سے پہلا ڈفرنس ہو گیا پرویز الہی اور عمران خان میں. کیونکہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے احکامات دے دیے کہ جناب آپ ان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیں. تو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا. تو اس پہ سنا ہے کہ عمران خان بہت دکھی ہیں، اور انہوں نے پرویز الہی کو بڑی برملا اپنی زبان میں، خوبصورت زبان میں یاد کیا ہے، اور کافی کلمات سے نوازا ہے. میں رپیٹ نہیں کر سکتا یہاں پہ، اور ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ گواہ ہیں اس بات کے. تب یہ شہباز گل کا معاملہ جو ہے نا، یہ ایک تحریک انصاف کے لیے ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس بن گیا، کیونکہ اس سے پہلے تو اس کیس میں کوئی ٹرائی نہیں ہوا تھا، لیکن اب ہو رہا ہے. تو اس کو وہ یعنی منسٹری آف ڈیفنس ہے، منسٹری آف انٹیریئر ہے، یہ سارے جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو اس طرح کی بکواس کرنے کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج میں نے پوچھا کرا سچ کی ٹیم سے یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے، ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا. ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ عماد یوسف گرفتار ہوئے تھے، کیا وہ ابھی تک گرفتار ہیں کہ چھٹ گئے ہیں کہ کیا ہے. تو یعنی اے آر وائی کے عماد یوسف جو ہیں، ان کو ٹوٹلی پی ٹی آئی نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بگاڑ نہیں سکتے کچھ. وہ کچھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے آرڈر جو ہے یہ اس نے دیا تھا، اس نے دیا تھا، اس نے دیا تھا. یعنی وہ پارٹی کے بندے نہیں ہیں نا، پارٹی کے عہدیدار نہیں ہیں. یہ تو چیف آف سٹاف ہے عمران خان کا، اور یہ اسپوکس پرسن رہے ہیں. تو ان کی سٹیٹمنٹ اب آپ سوچیں کہ کتنی یعنی کرپلنگ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس لیے پورا زور جو ہے لگایا جا رہا ہے کسی طرح شہباز گل کو نکالیں. صحیح. سر، شہباز گل کی میڈیکل رپورٹ بھی سامنے آئی ہے اور کافی تسلی بخش ہے. یہ کہا گیا ہے کہ ان کو دل کی تکلیف تو نہیں ہے، لیکن ان کو کیونکہ نگہداشت کی ضرورت ہے، بچپن سے ان کو دمے کی بیماری تھی. سر، یہ سمجھ نہیں آتی جب بھی اس طرح سے یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، کوئی بھی سیاستدان ہو، اس کے بعد بیماریاں ہے شہباز گل کو ہے نگہداشت کی ضرورت. اس کو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، اور اس کو کئی سال پہلے مینٹل اسپتال میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھ دینا چاہیے تھا. آپ دیکھیں یہ لوگوں کے متعلق کیا کہتا رہا. اس نے ہر ایک کی بیماری کا قصہ تمسخر اڑایا کہ جیل جانا پڑتا ہے تو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ وہ کل جو تصویریں وائرل ہوئی ہیں کہ جی شہباز گل کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، یوں پڑے ہوئے ہیں، وہ پیچھے ذرا میٹر کو زوم ان کر کے دیکھیں، آکسیجن چل نہیں رہی ہے، میٹر بند ہے.
یعنی تصویریں اتروانے میں تو ماہر ہے نا یہ لوگ، اور ان کو وائرل کرنے میں. اب یہ سوال کو پوچھے گا کہ میٹر تو چل نہیں رہا تو یہ سانس تو رک رہا ہوگا بلکہ آنکھ آ رہا ہوگا اس پہ، لیکن اس پہ آپ کی گھر والے، ہمارے گھر والے، دوسروں کے گھر والے وہ ہمیں کہتے ہیں یار تم عجیب بے قابو مال باتیں کر رہے ہو. صحیح بات بتاؤ، یہ کوئی خبر ہے؟ یہی تو خبر ہے کہ جھوٹ بول کے عوام کی، عدالتوں کی، حکام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ کس طرح سے تمسخر اڑایا جا رہا تھا سارے لوگوں کا، چاہے وہ خورشید شاہ ہو، چاہے اسد زرداری ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے کوئی اور ہو، کہ جناب یہ بیمار ہو جاتے ہیں جب بھی ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے. تو اب اپنے اوپر پڑا ہے تو ایک دن نہیں آپ سے سہا گیا، ایک دن میں آپ کو پیچیدہ بیماریاں آ گئیں. بچپن سے دمے کی بیماری آ گئی جس کا ہم نے کبھی سنا نہیں تھا، کیونکہ سانس ان کا تو رکتا نہیں تھا کبھی باتیں کرتے ہوئے. بالکل ایسا ہے سر. بیوروکریسی کے ساتھ تو پنجاب میں جو حشر ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں محمد خان بھٹی، منڈی بہاؤدین کے لیے 21 ارب روپے کے فنڈز لینے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. مزید 10 ارب روپے کا پیکج بھی تیار ہے. تو سر یہ سہولت تو تحریک انصاف کے لوگوں کو میسر نہیں ہے، اس پر آپ کیا کہیں؟ بات یہ ہے کہ محمد خان بھٹی کو اگر آپ جانتی ہیں تو پھر آپ یہ سوال نہ کرتی. تو آپ کے سوال سے مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کو جانتی نہیں ہیں. محمد خان بھٹی جو ہے نا وہ پرویز الہی کی ناک کا بال ہے، اور وہ آپ سمجھیں جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں ان کے لاڑے بھی وہی، سربالے بھی وہی، گھوڑ سوار بھی وہی، سب کچھ وہی ہیں. تو محمد خان بھٹی جو بھی مانگیں گے ان کو پرویز الہی صاحب نے دینا ہے. اور محمد خان بھٹی نے پچھلے کئی سالوں میں اپنی لائلٹی جو ہے وہ پروف بھی کی ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ ون سائیڈڈ نہیں ہے. محمد خان بھٹی نے ہر حال میں ایڈورس حالات میں بھی چودھری پرویز الہی کا ساتھ نہیں چھوڑا، جبکہ ان کو بڑی بڑی آفرز بھی تھی، بڑی بڑی اور بھی تھی. تو اب ان کے سیاسی عزائم ہیں، اور آج سے نہیں ہے، کافی پہلے سے ہیں. تو اب اگر انہوں نے بجٹ مانگا تو ان کو ملنا ہے، وہ لگنا ہے. اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کو دیتے ہیں. اور تحریک انصاف والے تو ابھی اس کو ٹیسٹ کیس بنائیں گے اور گلا کریں گے، باویلا کریں گے اس کے اوپر. وہ بھی 2-4 دن میں آ جائے گا آپ کے سامنے. تحریک انصاف کے کی بورڈ واریئرز ایک بار پھر سے سرگرم ہو گئے ہیں، اور اس بار خاتون صحافی غریدہ فاروقی اس کا نشانہ بنی ہے. ایسے ٹرینڈز چلے ہیں کہ نام نہیں لیا جا سکتا. سر اس طرح سے یہ کب لگام ڈلے گی سوشل میڈیا کے جو لوگ؟ ایک شہباز گل کو سزا ہونے دیں، اس کے ساتھ ذرا 2-4 اور واریئرز کو جنہوں نے ہیلی کاپٹر کریش پہ ہمارے شہداء کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی تھی، ناپاک کوشش کی تھی، ان کو ذرا کیفر کردار پہنچنے دیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیسے کی بورڈ واریئر جو ہے نا، ان کے کی بورڈز الٹے ہوں گے اور دوسرے ٹرینڈز چلنا شروع ہو جائیں گے. یہ اتنی دیر کے شیر ہیں جب تک ان کو ہاتھ نہ کسی کا پڑے. ہاتھ پڑے تو دمے کی بیماریاں آ جاتی ہیں، بچپن سے بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے. خیر یہ تھوڑے دن کی بات ہے. سر یہ امریکی سازش کا جو ذکر جب خان صاحب نے کیا تھا تو 7 مارچ کو خط امریکی سازش کا سامنے آیا تھا، لیکن 22 مارچ کو تحریک انصاف نے CIA کے سابق جو اہلکار ہیں ان کی لابنگ فرم سے امریکہ میں امیج بہتر کرنے کے لیے معاہدہ کیا تھا. سر یہ پھر اب کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ یہ جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں، اور اس لابنگ فرم کا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی مجھے ایک کنفرم رپورٹ ملی ہے، میں ابھی اس کو کنفرم کر رہا ہوں، آج یا کل کنفرم ہو جائے گی تو وہ بھی آپ کو دے دوں گا، کہ عمران خان جو ہوائی جہاز اس وقت استعمال کر رہے ہیں وہ بھی نومبر اس کا کال سائن ہے. یعنی اس کا مطلب امریکن رجسٹریشن کا جہاز کوئی ان کے زیر استعمال ہے. ایک تو وہ ڈومیسٹک فلائٹ کیسے کر رہے ہیں اگر نومبر رجسٹریشن ہے، یہ مجھے نہیں پتا، یہ میں نے سول ایویشن سے پتا کرنا ہے. دوسرا، امریکن کون ہے جس نے ان کو اپنا جہاز دے دیا لا کے یہاں پہ؟ اور یعنی کمال نہیں ہے. آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ عمران خان نے ہر وہ کام یہاں پہ کیا جو امریکہ سالوں سے کرنا چاہتا تھا اور وہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا. اور یہ وہی ہے جو صدام حسین، آپ سمجھ لیں قذافی، یہ وہی والا سنڈروم ہے کہ جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے اپنی قوموں کا بیڑا غرق کروا دیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ ان کا اپنا انجام کیا ہونا تھا. ان کا خیال تھا کہ بچ جائیں گے. جو اصل میر جعفر اور میر صادق ہوتا ہے نا وہ نہیں بچتا،
وہ جب لوگ آتے ہیں تو پہلے وہ میر جعفر اور میر صادق کو ہی مارتے ہیں. تو عمران خان کو تاریخ کا ایک حصہ انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے, پوری تاریخ یاد رکھنی چاہیے. سر پشاور BRT جو منصوبہ ہے اس میں بھی 50 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے, لیکن تحریک انصاف تو صادق اور امین نہیں تھی, تو اب یہ جو انکشافات ہوئے ہیں ان پر آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں 50 ارب تو کم ہے, یہ تو ابھی ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جب یہ کھلے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ 100 ارب سے اوپر کیا ہوا ہے. اور کھانے پینے کے تو ماسٹر ہیں, سونامی ٹری لے لیں, بلین ٹری لے لیں, BRT کا لے لیں, ادویات کا لے لیں, NCOC کے اندر آپ کووڈ کا لے لیں, آپ جو چیز آپ ان کی ٹائیگر فورس اٹھا لیں, اس کے فنڈ لے لیں, آپ ان کے 50 لاکھ گھر لے لیں, 1 کروڑ نوکریاں لے لیں, ایگریکلچر کے پیکیج لے لیں, آپ جو مرضی چیز اٹھائیں اس میں گھپلے ہیں. تو آپ کا تو یہ کام ہے پتہ کرنا کہ یہ پچھلوں سے زیادہ بڑے گھپلے ہیں کہ چھوٹے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں یہ ان سے کم کسی طرح نہیں ہے. صحیح. سر خان صاحب کی آج توشہ خانہ نااہلی کیس کی سماعت ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 22 اگست تک سارے ڈاکیومنٹس فراہم کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری تفصیلات فراہم کر پائیں گے؟ مشکل ہے نہ, انہوں نے کرنی ہے. انہوں نے کہہ دینا کہ جی ہم نہیں آ رہے, اور انہوں نے یعنی یہ پلی لینی ہے کہ یہ جی کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو ہم اس کو جواب دہ نہیں ہیں. تو اس طرح سے تو نہ ملک چل سکتے ہیں, نہ پارٹیز چل سکتی ہیں, نہ حکومتیں چل سکتی ہیں. تو تحریک انصاف تو چاہ رہی ہے بڑی دیر سے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو, یعنی اداروں کے بیچ میں کانفرنٹیشن ہو تاکہ کیوس ہو, ملک میں انارکی ہو, ملک میں سول وار کی سچویشن ہو, لوگوں کٹیں مریں, تو پھر سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے. اس میں تحریک انصاف کو ٹھنڈ پڑنی ہے کہ ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. یعنی ان کا پورا پلان جو ہے نا وہ یہی ہے. میں آپ کو پہلے دن سے یہ بات بتا رہا ہوں. سر اندلیب عباس صاحبہ نے جو درخواست دائر کی تھی وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر وزراء کی نااہلی کے لیے, اس کو لاہور ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سرزنش بھی ہوئی ہے ان کی کافی. دیکھیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جا کے کیا کہا کہ ہم نے کیا ہی ہے لیکن ہمیں تیاری کے لیے ٹائم دے دیں. تو ہائی کورٹ بھی گرم ہو گئے, آنریبل جج صاحب. انہوں نے کہا یار چھٹیاں بھی تھیں, تمہارے پاس سب کچھ تھا, اور تم لوگوں نے فائل جو کیا تمہیں یہی نہیں پتا کس قانون کے تحت تم یہ کرانا چاہ رہے ہو, کون سی تیاری تم نے کرنی ہے. تو یہ سرزنش ہوئی ہے, اسی پہ وہ خارج ہو گیا. آپ کو میں ان کا طریقہ بتاتا ہوں کہ ہماری ایک پروڈیوسر کوآرڈینیٹر ہیں کرا سچ کی راؤ فیفا جو تھیں, وہ کل ایک مہمان کے لیے ایک PTI والے کو انہوں نے بلایا کہ جی آپ آئیں گے تو آپ کا موقف آئے گا یہ وہ. اچھا انہوں نے کیا کیا, پروگرام سے 2 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ جو تھی نا, بلکہ میں فیفا سے کہوں گا کہ آپ کو شیئر کرے تاکہ اس پروگرام میں بھی دکھا سکے. اس نے یہ کہا کہ میری ٹویٹ ایک تھی, میں نے اس میں لکھا کہ اب اس کو پمس لے کے جایا جائے گا شہباز گل کو وہاں سے, اور پمس کا ڈاکٹر جو ہے ایسرٹین کریں گے, طبیعت ٹھیک ہے تو پھر پولیس ریمانڈ میں دے دیا جائے گا, ورنہ وہ ہاسپٹل میں رہیں گے. تو اس نے وہ ٹویٹ کاپی کر کے اس کو بھیجی. اس نے کہا یہ پروپیگنڈا کرنے والے, جھوٹ بولنے والوں کے سامنے ہم نے ان کا پروگرام بائیکاٹ کرنا. میں نے اپنی پارٹی کو بھی کہنا پروگرام بائیکاٹ کرے. اچھا جی سن لیں, آگے سن لیں. 1 گھنٹے کے بعد الحمدللہ وہی ہوا جو میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ اسلام آباد پولیس ہی لے کے گئی اور ان کو پیمز لے کے گئی, وہیں پہ ان کے لیے معائنے کے لیے بورڈ بیٹھا. لیکن مجال ہے کہ اس نے معافی مانگی ہو یا وہ کچھ ایسا کریں. نہیں, آپ کی ہر خبر صحیح ثابت ہونی ہے, انہوں نے مڑ کے آگے نکل جانا. انہوں نے کہنا ہمیں تو نہیں پتا, یہ تو ایجنٹ ہے, یہ تو لفافہ ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو وہ ہے, یہ تو وہ ہے. ارے بابا جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ثابت نہیں ہو رہی, جا کے اپنا شرم سے کہیں ڈوب مرو. لیکن نہیں, وہ شرم ہوگی تو ڈوب کے مریں گے نا. سر چلیں پاکستان کے معاشی حالات پہ بھی بات کر لیتے ہیں. IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا جو اجلاس ہے وہ 29 اگست کو ہونے جا رہا ہے, اور لگ رہا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کو پہلی قسط مل جائے گی. لگتا ہے اگر پہلی قسط ملے گی تو اس کے بعد پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیں معاشی حالات میں بہتری ضرور ہوگی, بہتر نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یعنی جو ہمیں سٹریس لگ رہا ہے نا, ڈالر کی کھچاؤ لگ رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ میں جو ہمیں کھینچا تانی لگ رہی ہے, وہ تو کم ہو جائے گی اور وہ بہتر ہو جائے گا. لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کے معاشی حالات اس وقت بہتر ہوں گے جب ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی,
جب ہماری ویلیو ایڈڈ گڈس بڑھیں گی, جب ہماری ریونیو سٹریمز بڑھیں گی. تو یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے, اس نے ابھی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ اس سے خوشحالی آئے گی. تو میں وہ بھی تو غلط بیانی ہوگی اگر میں ان کی جھوٹی تعریف کر دوں تو میں وہ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ میرے سامنے ابھی تک ایسا کوئی انہوں نے کام. لوگوں کو آپ کی یہ چیز نظر نہیں آتی کہ آپ ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی کے خلاف کرتے ہیں وہ چیز لوگ بہت زیادہ محسوس. آج بڑی مہربانی ہے ان کی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمارا کام خبر دینا ہے, ہم اپنی رائے نہیں دے رہے, اپنی خواہش کا نہیں اظہار کر رہے, ہم جنون تجزیہ کر رہے ہیں. تو وہ اس میں کھچاؤ میں بہتری ضرور ہوگی, معیشت بہتر نہیں ہوگی اگر یہی پالیسی رہتی ہے جو شہباز شریف کی ابھی ہے. یہ میرا نہیں تو معیشت پھر کس طرح بہتر ہوگی؟ معیشت بہتر ہوگی کہ اگر آپ اپنی ایگریکلچر کو بہتر کریں گے, آپ اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کریں گے. آپ یان پورا ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور پھر آپ ویلیو ایڈڈ گڈز امپورٹ کریں, جبکہ آپ کو یان نہیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے. آپ کو قمیضیں بنا کر, پینٹ بنا کر, شرٹ بنا کر آپ کو اس طرح سے ایکسپورٹ, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کرنے چاہیے ایکسپورٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اسکوپ اس وقت آئی ٹی میں بہت زیادہ ہے. آئی ٹی میں آپ کو آ کے گورنمنٹ کو, ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو انسینٹیوز دینے چاہیے. یہاں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہاؤسز, یہاں پہ کال سینٹرز وغیرہ سب کچھ اگر آپ بڑی تعداد میں بنتے ہیں, جیسا انڈیا میں بنگلور کو انہوں نے ایک سلیکان ویلی کا ہب بنا دیا, تو ہم بھی اگر فرض کریں فیصل آباد کو, کوئٹہ کو, کسی بھی شہر کو, مجھے نہیں پتا, اگر ہم اس کو اپنا آئی ٹی کا ہب بنا لیتے ہیں تو, اور وہاں سے ایکسپورٹس اگر ہمارے پروڈکٹس کی شروع ہوتی ہیں تو وہ ہماری ایک ایڈیشنل سٹریم ہوگی, اور اس میں مارجنز بہت ہوتے ہیں. سر مفتاح اسماعیل صاحب نے ابھی بھی کہا ہے کہ تمام جو برآمدات ہیں, تمام چیزوں کی جو درآمد ہے اس پر پابندی ہٹا رہے ہیں, اور جو لگژری آئٹمز ہیں ان پر ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں. تو اس سے کیا کچھ چینج آئے گا؟ ڈالر واپس آ جائے گا. دیکھیں نا, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, آپ کو ایک ہفتہ پہلے, کہ ڈالر کم جا رہا ہے, بڑی خوشائن بات ہے, اس لیے کم جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی امپورٹس کو بند کیا ہوا ہے. اب اگر آپ امپورٹس کھول دیں گے دوبارہ تو ڈالر تو پھر مارکیٹ میں شارٹ ہوگا. یہ کون سے مافیاز ہیں جن کے کنٹرول میں مفتاح اسماعیل ہیں, چاہے وہ آٹو موبائل میں ہے مافیا, یا وہ فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری میں ہے, مجھے نہیں پتا, یا یہ ساری ہی ہے. کیونکہ مفتاح اسماعیل خود ایک کاروباری آدمی ہے, اور یہ کچھ سینسیبل بات نہیں ہے اس وقت کرنا. آپ کو اپنے پیروں پہ لوکل مارکیٹ کو کھڑا کرنا ہے, لوکل اکانومی کو کھڑا کرنا ہے. اب میں نے آپ کو کہا نا کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل کی پالیسی جو ہے وہ پاکستانی معیشت کو کس طرح بہتر کرے گی, یہ بھی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. چلیں دیکھتے ہیں پھر آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آپ اپنا خیال رکھیں مبشر صاحب, کیونکہ آپ کی طبیعت مجھے ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہی. میری نہیں ہے ٹھیک, لیکن آپ کی وجہ سے ہمیں بڑی شرمندگی ہے. مجھے سارے یہ تانے پڑتے ہیں کہ جی وہ سی سیکشن کے بعد چوتھے دن آ کے پروگرام کرنا شروع ہو گئی. آپ کو تو صرف فلو ہے, بخار ہے, آپ گرنے والے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ آ کے پروگرام تو کریں. سر یہ ہر ایک کی اپنی ول پاور ہوتی ہے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا آج کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. ہمیں اجازت دیں. اللہ